अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग, फ्रीजिंग मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये इतराफ़ करना चाहूँगा, मानना चाहूँगा कि मैंने कोई 1 साल हो चला है, मैं जावेद अहमद गामदी साहब को बहुत पसंद करता हूँ, उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। हमारे यूँ कहिए दौरे हाज़िर के सबसे बड़े शायद आलिम, स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर अगर हमारे पास कोई है तो जावेद अहमद गामदी हैं। अल्लाह इनकी उम्र दराज़ करे। लेकिन मैं इतराफ़ ये करना चाहता हूँ कि मैं 1 साल हो गया, मैंने उनको जानबूझकर ऑन पर्पज़ मैंने उनको बिल्कुल सुनना छोड़ दिया था। उसकी वजह ये है कि अगर आप गामदी साहब को सुनते हो और समझते हो उनकी हिकमत को, एक यानी तालिब इल्म, बतौर तालिब इल्म के आप समझने की कोशिश करें, तो फिर आप इस काबिल नहीं रह जाते कि आप पीटीआई से को मुकाबला कर सकें या कोई कमेंट कर सकें या कोई यानी मामला ये है क्योंकि वो इंतहाई, जिसे कहना चाहिए आपको, यानी फ़िक्री तौर पर वो आपको एक ऐसे मकाम पर ले जाके चीज़ों को दिखाते हैं कि आदमी हिल कर रह जाता है। मिसाल के तौर पे मुझे कल एक दोस्त ने उनका एक व्हाट्सएप किया, छोटा सा पीस, मैंने वो सुन लिया, तो मैं दोबारा से यानी अपने आप पे गौर कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, कि उन्होंने ये बताया झूठा इल्ज़ाम लगाना। तो उन्होंने ये एक सवाल के जवाब में कहा कि आप किसी भी सियासी जमात के वर्कर को ले लीजिए और उससे अपनी मुखालिफ सियासी जमात के कायदीन के बारे में ज़रा राय लीजिए, तो वो आपको इंतहाई यकीन से बताएगा कि वो डाकू है, वो चोर है, उसने अरबों का डाका मारा, करोड़ों का डाका मारा, ये कर दिया, वो कर दिया। अब आप उससे ये पूछें कि तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है, तो जवाब में खामोशी है, बिल्कुल खामोशी, कोई सबूत नहीं होता। जवाब ये होता है कि जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़लाँ चोर है क्योंकि उसने ये कहा था, किसी फ़लाँ शख्स ने ये कहा था, किसी कमेंटेटर ने ये कहा था, किसी अखबार में ये खबर छपी थी, किसी फ़लाँ ने ये कहा था। यानी आदमी के झूठा होने के लिए, यानी एक ये हदीस है जो आप मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और गामदी साहब ने बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन किया कि झूठा होने के लिए ये बहुत है। आपने एक बात सुनी, तस्दीक आपने की नहीं, आगे फैलाए चले जा रहे हैं, और यहाँ यूट्यूब पर या टेलीविज़न पर या अखबारों में रिकॉर्ड, आपको अंदाज़ा है कि हज़ारों लाखों लोगों के सामने आप झूठी गवाही दे रहे हैं। किसी की जान, माल और आबरू पर हमला करना कितना बड़ा, यानी ये हराम काम है, जो कि हम इतने आराम से कर रहे होते हैं। आबरू पर हमला तो बिल्कुल ही मसला ही कोई नहीं रह गया हमारे यहाँ। तो नतीजा ये हुआ कि मैंने गामदी साहब को दोबारा से चूँकि सुन लिया, 1 साल बड़ा मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन कल किसी दोस्त ने भेजा, सुन लिया, तो अब यकीन कीजिए कि मैं आपको भी ये दावत की फ़िक्र देता हूँ, ख़ुद को भी याद दिला रहा हूँ कि हमें अपने अल्फाज बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि हमें क़यामत को इसका जवाब देना है। दुनिया में ना भी सही, पाकिस्तान में ज़ाहिर रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो वहाँ ज़रूर देना है। तो एक दफ़ा अपने आप को याद दिलाया, दोबारा आपको भी याद दिलाता हूँ और अगली बात करते हैं। 2 मामलात, एक तो ये कि ये गपबाजी, हमारे यहाँ गपबाजी बहुत चलती है ना। अब नई गपबाजी ये है कि जनरल फैज़ हमीद वो पीटीआई की सरबराही संभालेंगे, तैयारियां हो रही हैं, अब गुफ्तगू इस पे हो रही है। पहली बात तो ये है कि 2 साल का वो एक कानून है, मैं नहीं जानता उसमें अभी कोई हाल ही में कोई तरमीम हो गई हो तो मेरे इल्म में नहीं है, जो मैं नहीं जानता। 2 साल तक तो उनको इजाज़त ही नहीं है। अच्छा, बिल फ़र्ज़े महाल आप कह लीजिए कि बहुत ही को खुसूसी रियायत जनरल साहब के लिए निकाली जाए, तो फिर होगा क्या, इस पर बात करते हैं। दूसरा, सलमान शहबाज कल गए हैं पाकिस्तान, दबंग एंट्री उनकी हुई है और उस पर बहुत से तबसरे हैं कि वो जिस तरह से गए हैं, वो ज़ाहिर है कि बचना है हसीनों लो में आ गया। मतलब वो जो उन्होंने कल वो परफॉर्मेंस अपनी दिखाई, वो थी यही कि हुन आ गए हसी, तो ये वो, और उस पर फिर ज़ाहिर है कि कोई ज़ाहिर है कि ये फिर गुफ्तगू फ़ौरन शुरू हो जाती है, फ़ौरन वही कि अच्छा, फिर इसका मतलब है कि वो फैमिली रूल और वो सारी गुफ्तगू कि अच्छा, अब सलमान शहबाज गालिबन कोई कैंडिडेट आ गए हैं, वो हमज़ा की जगह लेंगे या हम ज़ाहिर की जगह लेंगे या मरीम नवाज़ को, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वगैरह वगैरह, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले वो जनरल फैज़ हमीद वाला मामला। देखिए, एक बात मैं आपसे गुजारिश करूं कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो उनका किसी तरह से कोई मुकाबला आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ से नहीं कर सकते। यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है, अगेन उसने पाकिस्तान की जो तबाही की, कारगिल वगैरह, वो सब अपनी जगह, लेकिन फेयर बात ये है कि परवेज़ मुशर्रफ बहरहाल मीडिया को डील करना बहुत अच्छा जानता था। वो बात करने का एक आर्ट होता है, वो परवेज़ मुशर्रफ के पास था। पाकिस्तान की प्रेस को छोड़ें, जब वो इंडिया गया तो इंडियन मीडिया में भी, यानी जब उसने बैठ के रीडर से वो मिला है और उसने बात की है, नाश्ता किया है, अब आप उसे जो भी कहें, लेकिन वो इंडियन अखबारों में और इंडियन मीडिया से अपनी तारीफ करवा के आया। सो परवेज़ मुशर्रफ जो है, ही वाज अ डिफरेंट, वो ही न्यू हाउ टू हैंडल मीडिया और लोगों के साथ कैसे डील करना है। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऑल इन ऑल था, यानी वॉर ऑन टेरर चल रही थी, बड़ी ताकत थी उसके पास, पूरे पाकिस्तान का गोया वो स्याह सफ़ेद का मालिक था। जनरल फैज़ हमीद का कोई मुकाबला ही नहीं है ताकत और मकाम और मर्तबे और एहतराम में, यानी एहतराम से मुराद वो दिलों का एहतराम नहीं, ताकत वाला।
تو پرویز مشرف کو بھی یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ میں ایک سیاسی جماعت بناؤں گا، تو سیاسی جماعت ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنے فالوورز کو دیکھ کر جب وہ واپس پاکستان آیا تو پھر کیا حال ہوا پرویز مشرف کا؟ یہ میں بڑے کی بات کر رہا ہوں، پرویز مشرف کی کیا حال ہوا۔ دوسری مثال اسلم بیگ ہے۔ اسلم بیگ صاحب بھی جب ریٹائر ہوئے تھے تو وہ بھی اپنے طور پہ ایک انہوں نے فرینڈز کے نام سے ایک بنائی تھی، ایک گروپ بنایا تھا، اور ان کے بڑے ارادے تھے کہ وہ آنا چاہتے ہیں، اور دنوں میں اندازہ ہو گیا ریٹائرمنٹ کے بعد کہ کوئی معافی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں جنرل پرویز مشرف جیسا آدمی، اسلم بیگ جیسا آدمی، وہ بھی فیض حمید سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، یعنی اسلم بیگ ضیاء الحق کی موت کے بعد اسلم بیگ مطلب پورا کنٹرول اس کے پاس تھا۔ تو جنرل فیض حمید تو بیچارے، میرا مطلب کہنے کا کہ پہلی بات تو کہ وہ میڈیا پرسنالٹی ہی نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ ڈسپلنڈ فورس کا آدمی پولیس کا بھی ہوگا، تو ڈسپلنڈ فورس کا آدمی جو ہے جو سلوٹ یعنی تربیت ہی یہی ہے ڈسپلن۔ اوپن انوائرمنٹ میں یہ اب آپ سوچیں، پہلی بات تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہم گپ بازی کے لیے گپ ہی ہے نا، مسالہ، چلو مسالے ہی کہ آ گئے فیض حمید پی ٹی آئی کی سربراہی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ میدان میں کھیلنا پڑے گا، ٹاک شوز میں جانا پڑے گا، انٹرویوز دینے پڑیں گے، بات کرنی پڑے گی۔ ان میں اتنا پوٹینشل، آپ کو یاد نہیں عاصم باجوہ نے، شاہزادہ خانزادہ نے لیا ہوا تھا فون پہ، 1 یا 2 سوال کیے تو باجوہ صاحب کی لائن کٹ گئی تھی، فون رکھ کے چلے گئے تھے۔ او بھائی میرے، آپ کے پاس طاقت ہے، پروٹیکشن میں آپ بیٹھے ہیں، ڈنڈا آپ کے پاس ہے، وہ زندگی بالکل ایک مختلف آدمی کا یعنی اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، دوسرے آپ سے ڈرتے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ جب آپ ریٹائرمنٹ ہو گئی، ماضی بن گئے، آپ کی جگہ کوئی اور آ گیا، تو اس کے بعد تو پھر آپ کیا سمجھیں گے؟ فیض حمید آپ کے خیال میں قمر زمان کارا کے ساتھ بیٹھ جائے، کارا کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ مسلم لیگ کے کوئی یعنی آپ سمجھ لیں کوئی بڑا یعنی فیض حمید جو ہے وہ بیٹھ جائیں کسی یعنی کسی صحیح یعنی اس کے ساتھ، سعد رفیق کے ساتھ بیٹھ جائیں، یا مطلب کوئی اور مطلب کیا بولیں گے؟ اب آپ اینکرز کی طرف آ جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیض حمید، شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو دے دیں یا طلعت حسین کو دے دیں یا اس لیول پہ چلے جائیں، ان کو تو وہ جو وسیم بدامی چوزا ہے چھوٹا سا، ان کو تو چوزا کھا جائے گا، وہ چوزا ہی کھا جائے گا پورے کا پورا، کیا جواب دیں گے؟ یہ تو یسر سننے کے عادی ہوتے ہیں بھائی۔ اوپن منی پلانٹ ہوتا ہے ڈرائنگ روم کے اندر، اس کو اوپن جب آپ میدان میں لا کے رکھیں گے، آندھی آئے گی اڑا کے لے جائے گی، سو بھول جائیں۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر آتے ہیں تو بڑا مزہ آئے گا، بسم اللہ آئے لگ پتہ جائے گا۔ اوپن دوسرے پر تنقید کرنا، کھلاڑی پر جو کرکٹ کھیل رہا ہے یا ہاکی کھیل رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے، کمنٹیٹر بن کے، تماش بین بن کے، وہ ڈفرینٹ بات ہوتی ہے۔ میدان میں جا کے کھیلنا لگ پتہ جاتا ہے، وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ سو یہ بالکل ہی ایک گپ بازی ہے، ایسے زیادہ کچھ نہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو بسم اللہ آئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ جس کو غصہ ہے اور جنرل فیض حمید پہ، کیونکہ دوستی تو انہوں نے کسی سے مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کون ہوگا پاکستان میں جو جنرل فیض حمید کو یاد کرے گا اچھے الفاظ میں، یا ان کے آئی ڈونٹ نو، میں بھی ہوں 2-4-10 لوگ، لیکن میجورٹی جو ہے وہ تو انتظار کر رہی ہوگی کہ آئے ہاں میدان میں، ذرا ہمیں بھی ذرا پھر جلسے آمنے سامنے کرنے کا موقع ملے، ہمیں بھی ذرا ٹی وی شوز میں سامنے آمنے آئے ہاں، کراس ٹاک کرے ہاں، بات تو اڑا کے رکھ دیں گے اگلے۔ اب آتے ہیں جی سلمان شہباز۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ عجیب و غریب بحث ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ سلمان شہباز جو ہیں وہ تمام مشکل کا عرصہ جو یہ کٹا ہے پی ٹی آئی اور سیم پیج والا، وہ برطانیہ میں تھے، کمفرٹ میں تھے، اپنے آرام سے تھے۔ حمزہ شہباز کے پاس چلو یہ تو ہے نا کہ اس نے جیلیں کاٹی ہیں، مصیبتیں کاٹی ہیں۔ اچھا، وہ مریم نواز نے اب حساب برابر ہو گیا ہوا ہے، مریم نواز وہاں پہ موجود ہے، سارا سختی اس نے کاٹی ہے، جیلیں کاٹ چکی ہے، اس کی والدہ کی وفات وغیرہ وغیرہ، کراچی میں بدتمیزی، جو آئی جی سندھ اغوا کیا گیا رات کو، بدتمیزی، مطلب ہے جیل میں رکھ کے بدتمیزی، مطلب ہے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹارچر ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا کی ساری قربانی جو جبر اور سختی کا اصل ماحول تھا، وہ اس میں کھڑے ہو کے میدان میں جس نے آواز اٹھائی تھی وہ مریم نواز تھی، جس نے وہاں کھڑے ہو کر آواز اٹھائی تھی اور ایک نعرہ بلند کیا تھا، اور مقبولیت کی پھر وہ ایک ویو آئی جس نے پھر ان کو ایک اوپر اٹھایا، مریم نواز کو۔ وہ ایک ویو آئی تھی، وہ ویو جو تھی بنیادی طور پہ جو لوگوں کی سپورٹ آئی تھی، وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ ان کے درمیان تھی، ان کے درمیان کھڑے ہو کے اس نے چیلنج کیا مائٹ کو، اس کو یعنی ہلا کے رکھ دیا۔ سو اب یہ بات کہنا کہ وہ، میرا مطلب ہے کہ سلمان شہباز یہاں کے کمفرٹ سے نکل کے اب وہاں گئے ہیں اور وہ اچانک
کوئی آگے لیڈرشپ رول میں ان کا کوئی معاملہ بن جائے گا. یہ مطلب ابھی بہت اس طرح کی باتیں کرنا بھی بہت بچپنا ہے. دونوں ہی جو موضوعات میں نے اس لیے اٹھائے تھے کہ یہ دونوں ہی گپ بازیاں ہیں. یعنی یہ ہمارے مسائل ہیں جس ملک میں ایکچوئل یعنی قدرت نے کچھ ہم نے خود اتنے پیدا کیے ہوئے ایکچوئل مسائل, ان کو نظر انداز کر کے ویسے ہم کن بات پہ کر رہے ہیں, ان بات پر وقت ضائع کر رہے ہیں. میرے بھائی سلمان شہباز, یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے لیڈر بننا, ورنہ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں یار ارب پتی کھرب پتی لوگ ٹک ٹاک پہ انہوں نے خود کو تماشا بنایا ہوتا ہے, انسٹاگرام پہ خود کو تماشا بنایا ہوتا ہے, ٹویٹر پہ تماشا بنایا ہوتا ہے, یوٹیوب پہ تماشا, عجیب و غریب کپڑے, عورتیں, ارب پتی خاندان کی عورتیں, وہ اپنا تماشا بنایا ہوتا ہے کہ ان کو ایک سٹار بن جائیں, ایک سٹار ویلیو مل جائے, لائکس مل جائیں, شیئرز مل جائیں. نہیں ہوتا, پھر بھی نہیں ہوتا. بدنامی مل جاتی ہے, بدنامی مل جاتی ہے, لیڈر نہیں ملتی. لیڈریاں اس طرح نہیں ملا کرتی. آئیڈیل تو یہ ہے کہ پارٹی میں جمہوریت ہو, جیسے امریکہ میں ہے, جیسے یہاں ہے, اور نئی لیڈرشپ پارٹی لاتی رہے. ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگے گا, ابھی وہ معاملات نہیں ہیں. اچھا, جب ساری سوسائٹی پیچھے ہے تو اکیلی سیاست کیسے آگے بڑھے؟ سیاسی جماعت خلا میں پیدا نہیں ہوتی, عوام میں ہوتی ہے. تو جو عوام کا مزاج ہوگا سیاسی پارٹی بھی ویسی ہوگی. یہاں کی سیاسی پارٹی پاکستان میں اگر آپ لے جائیں چل بھی نہیں سکے گی, اڑ جائے گی. ابھی لوگوں کو تیار ہونا ہے, ابھی ایک شعور نے ابھی ڈیولپ ہونا ہے. اینی وے, تو گزارش میری یہ ہے کہ بالکل بھی نہیں, دور دور تک لوگوں, دیکھیں لیڈر نون لیگ کی حد تک نواز شریف ہے, اور نواز شریف کے بعد لوگوں نے جس کو قبول کیا ہے وہ مریم نواز. یہ ہے آج تک کی حقیقت. آج شام تک کیا ہو جائے, کل تک کیا ہو جائے, کوئی واقعہ ایسا ہو جائے کہ وہ ایک دمی کوئی, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ انپریڈکٹیبل ورلڈ ہے, وہ ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن ایکسیڈنٹ پھر ہم صرف سیاسی کیوں سوچتے ہیں بھائی؟ اس طرح سے اگر آپ نے سوچنا ہے تو پھر تو زندگی موت کا بھی کیا پتا کسی کا. پھر تو آپ گاڑی نکالیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے, بتائیے اس طرح کے چانسز وہ اس کو سائڈ پہ کر دیں. لیکن جو ایک براڈر ریالٹی ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے. یعنی اس میں ہمیں اب شک و شبہ میں نہ آنا چاہیے, نہ کسی کو لانا چاہیے. نون لیگ کا مطلب ہے نواز شریف, اور نواز شریف کے بعد جو فیوچر ہے وہاں پہ مریم نواز, کیونکہ لوگ اسے قبول کر چکے ہیں. میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں, لوگ قبول کر چکے ہیں. اس طرح کی قبولیت سلمان شہباز ہوں یا حمزہ شہباز ہوں یا نون لیگ کا کوئی اور لیڈر ہو, اس طرح کی قبولیت ابھی آج کی تاریخ تک کسی اور کے پاس اس پارٹی میں موجود ہی نہیں ہے اس طرح سے. تو اس طرح کی باتیں بلا وجہ کر کے کنفیوز رہنا, کنفیوژن پھیلانا, اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ بھائی وہ تو کوئی بھی اپنا فیملی ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, آپس میں ظاہر ہے کہ کمپٹیشن تو چلتا ہے, وہ چلتا رہے, ٹھیک ہے. جس کی جو کوشش ہے وہ لگا رہے, ٹک 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 کرتا رہے. حاصل نتیجہ اس کا کچھ نہیں ہوتا. جب لیڈر اترے گا نا واپس جا کے پاکستان میں, یہ سب آرٹیفیشل چیزیں یہ سب بھگ کر کے اٹھ جاتی ہیں اور طاقت واپس لیڈر کے پاس چلی جاتی ہے. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے تمام ہمسایوں کو, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.